برمودا ٹرائی اینگل، جسے شیطان کا ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے، مغربی شمالی بحر اوقیانوس میں ایک ایسا خطہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ کئی طیارے اور بحری جہاز پراسرار حالات میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ مثلث کا بالرقبہ میامی، برمودا اور پورٹو ریکو سے گھرا ہوا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل بہت زیادہ قیاس آرائیوں اور بہت سے نظریات کا موضوع رہا ہے، لیکن لاپتہ ہونے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ کچھ ممکنہ وضاحتوں میں شامل ہیں: برمودا ٹرائی اینگل کا راز غیر ملکی میڈیا چھپاتا رہتا ہے اور یہ راز سامنے نہیں لایا جاتا۔ کچھ لوگوں نے اس کا راز سامنے لانے کی کوشش کی، جن میں ڈاکٹر مورس، ڈاکٹر جیمز کو اس لیے قتل کیا گیا کہ یہ اس کی اصل حقیقت جان چکے تھے۔ برمودا ٹرائی اینگل ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں بہت سے قدرتی خطرات ہیں، جیسا کہ سمندری طوفان اور کھردرا سمندر۔ یہ خطرات معاون ہو سکتے ہیں۔ اس میں انسانی غلطی کا بھی امکان ہے، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں جو بحری جہاز اور ہوائی جہاز بھیجے گئے تھے اور جو جہاز یہاں غائب ہوئے تھے، وہ جہاز پرانے اور ناقص دیکھ بھال کے تھے۔ کچھ معاملات میں ناتجربہ کار یا کم تربیت یافتہ عملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی بھی ناکامی کا بھی اس میں ایک امکان ہے، کیونکہ برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہونے والے بحری جہاز اور ہوائی جہاز پرانی ٹیکنالوجی سے لیس تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو بحری جہاز غائب ہوئے ہیں، ان میں ٹیکنالوجی کی کمی دیکھی جاتی ہے۔ کچھ معاملات میں ٹیکنالوجی بھی ناکام ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جہاز وہاں گم ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ برمودا مثلث ماورائے ارضی سرگرمیوں کے لیے ایک گرم مقام ہے۔ ان کا ماننا ہے کچھ لاپتہ ہونے کے لیے غیر ملکی ذمہ دار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگرچہ برمودا مثلث میں لاپتہ ہونے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن ماورائے زمین کی سرگرمیوں کے دعووں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ لاپتہ ہونے کے لیے قدرتی اور انسانی عوامل کا ایک مجموعہ ذمہ دار ہے۔ برمودا مثلث میں گم شدہ میں سے کچھ مشہور یہ ہیں: 1963 میں ایس ایس میرین سلفر کوئن، ایک ٹینکر جس میں 1500 ٹن سلفیرک ایسڈ تھا، عملے کے 39 ارکان کے ساتھ غائب ہو گیا۔ جہاز کو آخری بار میامی کے ساحل سے 40 میل دور ریڈار پر دیکھا گیا تھا اور
1949 میں ایک برطانوی میل کشتی اسٹار ایرل تمام 29 مسافروں اور عملے کے ساتھ غائب ہو گئی۔ جہاز کو آخری بار برمودا کے ساحل سے 200 میل دور ریڈار پر دیکھا گیا تھا، اور 1945 میں امریکی بحریہ کے 5 بمبار اور ان کے عملے کے 14 ارکان برمودا ٹرائی اینگل میں تربیتی مشن کے دوران جہاز کے ساتھ غائب ہو گئے۔ طیارے بھی کبھی نہیں ملے، اور ان کے پیچھے یہ بھی بتایا جاتا ہے یہ برمودا ٹرائی اینگل میں ہونے والے بہت سی گمشدگیوں میں چند ایک ہیں۔ ان لاپتہ ہونے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن برمودا ٹرائی اینگل ایک معمہ دنیا بھر کے لوگوں کو متوجہ اور دلچسپ بنا رہا ہے۔ بحری جہازوں اور طیاروں کے لاپتہ ہونے کے علاوہ برمودا ٹرائی اینگل میں عجیب و غریب واقعات کی خبریں سامنے آئی ہیں، اور ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کی بہت سی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں بہت جہازوں کے دیکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ جہاز اکثر پرانے اور ویران بتائے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سابق عملے کی روحیں لے کر جا رہے ہوں۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں نامولود روشنیاں بھی دیکھی گئی ہیں۔ نامولود روشنیوں کے ساتھ دیکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ان روشنیوں کو اکثر UFOs کہا جاتا ہے، لیکن یہ قدرتی مظاہر بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بال بجلی۔ ارشاد رسول تمیم داری سے پہلے عیسائی تھا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا تھا جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ہی دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جسامہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جسامہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگوں، خان خواہ مراد گر، میں موجود اس وقت آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔
انہیں خوف ہوا کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہم پھر تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا۔ ہم نے کہا، اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جسامہ کے بارے میں اسے بتایا۔ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کو کہا۔ تیری طرف سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس نے کہا مجھے بیساں کے نخلستان باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تبریا جیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اور اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی موجود ہے۔ وہ بولا اس کا پانی جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں، انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعہ ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ تھا واقعہ جو اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک شخص جب مسلمان ہوا تو یہ ساری داستان اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور آگے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس کا واقعہ سنایا۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں اور بھی کچھ عجیب و غریب باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کی یہ وجوہات بھی بتائی جاتی ہے کہ یہاں سمندری طوفان چلتے ہیں اور اس کے بارے میں شیطانی طاقتوں کا بھی بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک پیر نے بتایا اس دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا
اور حضور کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جگڑا ہوا تھا، مگر خاتم المرسلین کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اس سے خروج کی ایجاد نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر ڈیول سی سے شیطانی طاقون برمودا ٹرائی اینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کے نقطہ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ اس پیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ بہت بڑے علماء مفکرین تھے۔ برمودا ٹرائی اینگل ایک دلچسپ اور پراسرار جگہ ہے، لاپتہ ہونے اور وہاں رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن اس پراسرار نے دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں رکھا ہے۔